سید المرسلین و سید العالمین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه الهادين المهديين وأوليائه الكاملين وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبیب اللہ اٹھ فریدا ستیا تے میلا ویکھن جا اٹھ فریدا ستیا تے میلا ویکھن جا شاید کوئی بخشیا مل جاوی تے توں وی بخشیا جا اٹھ فریدا ستیا جھاڑو دے مسیت اوے توں ستا رب جاگدا تیری ڈاڈھے نال پریت جاگ فریدا ستیا وضو ساز صبح نماز گزار جو سر سائیں نانیوے او سر کپ اتار اٹھ فریدا ستیا اے نا بھلی ریت پنجے وقت کدے چلنا آیوں تو وچ مسیت فریدا روٹی میری کاٹ دی فریدا روٹی میری کاٹ دی
تے لاون میری بکھ فریدا روٹی میری کاٹ دی تے سالن میری بکھ جیڑے کھان گے چوپڑیاں گھنے سین گے دکھ جیڑے کھان گے چوپڑیاں گھنے سہن گے دکھ فریدا رکھی سکی کھا تے ٹھنڈا پانی پی ویکھ پرائی چوپڑی نہ ترساویں جی ویکھ پرائی چوپڑی تے نہ ترساویں جی جاگ فریدا ستیا تیری داڑھی آیا بور آگا نیڑے آ گیا تے پچھا رہ گیا دور فریدا کالے میرے کپڑے فریدا کالے میرے کپڑے تے کالا میرا ویس گناہی بھریا میں پھراں تے لوکی آکھن درویش گناہی بھریا میں پھراں تے لوکی آکھن درویش برادران اسلام یہ اس عظیم المرتبت ہستی کے ابیات ہیں اشلوک ہیں اشارات ہیں جس نے پنجاب کی دھرتی کو توحید و رسالت کا رنگ لگایا جس ہستی نے تنے تنہا 15 قوموں کو اسلام کی عظمت سے شرف سے سرفراز فرمایا ایک آدمی نے استی ایک بندہ جس نے کہاں سے سفر شروع کیا ملتان کے ساتھ کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کوہنی وال اور آج کل اس گاؤں کا نام ہے کوٹھے وال ملتان آج کل جو موجودہ نیو ملتان ہے جرنل بس سٹینڈ نیا اڈا بالکل نئے اڈے کے سامنے سے سڑک نکلتی ہے چند کلومیٹر کے فاصلے پر یہ گاؤں ہے اس کا نام ہے کوٹھے وال وہاں حضرت سیدنا قاضی محمد سلیمان جو حضرت بابا فرید گنج شکر کے والد تھے ان کا مزار ہے ملتان شہر سے 10-12 منٹ کے فاصلے پر الحمدللہ میں جب بھی ملتان جاتا ہوں وہاں حاضری کی سعادت حاصل ہوتی ہے عجب سما ہے وہ دنیا ہے میرے پیر فرید گنج شکر کی ملتان شہر میں پڑھتے رہے
اسی ملتان میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے ملاقات ہوئی، اور اسی ملتان سے وہ جاگ لگی جہاں سے آپ علم دین کے حصول کے بعد دہلی جا پہنچے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے وہ رنگ لگایا، وہ رنگ چڑھایا کہ حضرت قاضی شعیب کا بیٹا جو نام مسعود تھا، نام آپ کا تھا مسعود، فرید ایسا بنا کہ نام دنیا بھول گئی اور لقب یاد رہا۔ پھر مسعود الدین، فرید، گنج، شکر، اور مرشد گرامی نے عبادات ریاضات کے بعد اس منزل پہ پہنچایا کہ یک نہ شد دو شد، درمیان میان عبادت حضرت قطب الدین بختیار اور حضرت خواجہ خواجگان سلطان الہند نائب الرسول فی الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، دونوں مرشد و مرید نے مل کر گلے لگایا، اور وہ فیض، وہ عزت، وہ برکت، وہ شان، وہ حوصلہ بخشا کہ جب آخری وقت قریب تھا حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا، تو آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرمایا فرید، مسعود، وقت وصال تو یہاں نہیں ہوگا۔ عرض کیا لجپال میں تو تیرا نوکر ہوں، یہیں رہتا ہوں۔ فرمایا تقدیر میں یہی لکھا ہے کہ جب ہم جائیں گے تو نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، وہی ہوا۔ بابا فرید ہانسی تشریف لے گئے، پیچھے سے مرشد نے السلام علیکم فرما دیا، لیکن جاتے جاتے اپنا آسا، اپنا مسلح، اپنی امانتیں حضرت خواجہ حمید الدین ناگوری کو دے کر فرمایا یہ فرید کی امانت ہے، اسے پہنچا دینا، میرا جانشین فرید ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت گنجے شکر لجپال جب تشریف لائے دہلی تو آ کر بہت روئے، کہا سچ کہا تھا لجپال نے کہ جب ہم جائیں گے تم نہیں ہوو گے۔ امانتیں پیش کی گئیں، بٹھایا گیا، سجادہ نشین بنایا گیا، لیکن ہجوم خلق نے شب بھر مجھے غم یار نے سونے نہ دیا۔ میں وہ مجنوں ہوں کہ زندہ میں نگہبانوں کو میری زنجیر کی جھنکار نے سونے نہ دیا۔ ہجوم خلق نے ستایا، فرید نے آسا مسلح اٹھایا اور دہلی کو سلام فرمایا۔ لوگوں نے کہا مرشد نے آپ کو دہلی میں بٹھایا تھا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا مرشد کی امانت سینے میں ہے، باقی میرے پاس ہیں، جہاں جھنڈا گاڑا وہ وطن ہے، جہاں جائیں گے ہم بیٹھ جائیں گے، فقیروں کا کون سا وطن ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ وہاں سے اٹھے، ہانسی چلے گئے، لیکن وہاں بھی خلق نے ہجوم کیا، اور ایک دن آپ بیٹھے تھے اپنے حجرے میں، مخلوق خدا کوئی ملنے آئی، آپ کا پرانا فقیر تھا، نام تھا سرہنگا۔ سرہنگے نے آ کے انتظار کیا، صبح آیا، دوپہر ہو گئی، دوپہر ڈھل گئی، لیکن خلیفے نیڑے ہی نہ لگنے دے۔ سرہنگے نے نیچے سے چیخ ماری، اس نے کہا فرید اسی لیے تو سجادہ نشین بنا تھا کہ پرانے یاروں سے ملنے سے ہی گیا؟ یہ کیسی تیری ہماری دوستی؟ اتنے پردے حائل ہو گئے۔ آپ نے اسے غیبی آواز، غیبی ندا سنا، اترے نیچے، کہا ہانسی والو خدا حافظ۔ اس ملک کو بھی اس کو کہا کرتے ہیں کہ میری سرگزشت سے کیا تجھے، رہوں خوش کے محو فغاں رہوں،
میری بود باش کلندری میرا ہے وطن میں جہاں رہوں، میں نہیں ہوں ساحل پرسکون جو سکون مجھ کو نصیب ہو، میں ہوں ایک موج غم وفا مجھے حکم ہے کہ رواں رہوں۔ اور بھی پکارا لب بام بھی صدا دی، میں کہاں کہاں نہ پہنچا تیری دید کی لگن میں۔ اب ہانسی سے نکلے پھر چلتے چلتے لاہور آئے، لاہور بھی دل نہ لگا، اب ویرانہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ عجیب تماشا ہے، ساری دنیا شہروں کا رخ کرتی ہے، یہ دیوانے اجاڑ ویرانوں کا رخ کرتے ہیں۔ دیوانے کی سوچ انوکھی، دیوانوں کی سوچ انوکھی، کون انہیں سمجھائے، سونی راہیں تکتے تکتے ساری عمر بتائے۔ روہی ریگستان ویرانہ جہاں سے بھاگتا ہے سارا زمانہ، وہاں بناتے ہیں یہ ٹھکانہ، یعنی ان کا وہاں ہے آنا جانا۔ حضرت خواجہ غلام فرید، یہ فرید ہیں، وہ غلام فرید ہیں، یعنی یہ مرشدوں کے مرشد ہیں، وہ ان کے مریدوں کے کئی درمیان میں واسطے ہیں، انہی کے سبب سے ان کا نام ہے غلام۔ یہ ہے امام فرید، وہ ہے غلام فرید۔ تو خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ایہا روہی یار ملاوڑی ہے۔ تو انہوں سمجھ نہیں آوڑی، ایہا روہی یار ملاوڑی ہے، جل پیسوں لسی گاوڑی ہے، شالا ہر دم رہے ساوڑی ہے، ایہا روہی یار۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ جو ویرانہ ہے، یہ جو ریگستان ہے، یہ جو اجاڑ ہے، یہ دوست ملاتا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ دوست جنگلوں میں ملتے ہیں یا شہروں میں؟ ہمارے اور آپ کے دوست تو ملتے ہیں شہروں میں، لیکن ان کے دوست ملتے ہیں ویرانوں میں۔ فرماتے ہیں ایہا روہی جنگل ویرانہ یار ملاوڑی ہے، شالا ہر دم رہے ساوڑی ہے۔ اللہ کرے سدا آباد رہے، سدا سرسبز رہے، سدا شاداب رہے، جل پیسوں لسی گاوڑی ہے، اپنے سونے سانول سائیوں کنوں۔ یہ روہی کا نقشہ حضرت خواجہ غلام فرید نے ویرانے کا۔ تو حضرت بابا فرید گنجے شکر کو لاہور پسند، یعنی آبادی کی وجہ سے، کیونکہ وہ متلاشی تھے جنگل کے، ویرانے کے، اس لحاظ سے لاہور میں ٹھکانہ نہ بنایا۔ چلتے چلتے ویرانہ اجودن کا، کون سی جگہ؟ اجودن کا ویرانہ پسند آیا۔ وہاں گنجے شکر نے بالکل جنگل ویران پایا، پکا ڈیرا دریا ستلج کے کنارے پہ لگایا۔ کچھ جال درخت تھے پیلوں کے، پانی بھی تھا، فقیروں کا وہیں ڈیرا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جت کیرڑ کنڈا بوئی ڈھیرے، اتھاں درد منداں دے دیرے۔ جتھاں
केरड़, कंडा, बुई, ढेरे, जहां कंडे के दरख्त, जहां पीलू के दरख्त, जहां पानी, वहां फकीर डेरे लगा लेते हैं। कोई बंदा हो ना हो, बस डेरा वहां अजोदन में लगाया। और कुछ वक्त गुजरा कि वही उसी वीराने में बहार आ गई। मखलूक कतार अंदर कतार आ गई, यहां तक कि वक्त का शहंशाह मिलने आ निकला। उठकर कहने लगे, अब बोल कहां रहे हम। अब कहने लगे, बोल हम कहां रहे, तेरी दुनिया हमारे लिए तंग हुई जाती है। और गैब से मुर्शिद कुतुबुद्दीन ने आवाज लगाई, फरमाया मखलूक से दिल तंग ना कर, इतना आपसे जंग ना कर, यहीं ठहर, यही जगह ठीक है। कहने लगे, अगर आपको मंजूर है तो हमें भी मंजूर है। बस दोस्त ने इशारा फरमाया, गंजे शकर ने अजोदन में ऐसा पक्का किला लगाया कि कुछ अरसे के बाद उस अजोदन को आपने पाक पतन बनाया। इसको कहते हैं तेरे खान मां आबादों का कोई चमन न सहारा। ये जहां भी बैठ जाएं वहीं इनकी बारगाहें, ये जहां भी बैठ जाएं वहीं इनकी बारगाहें। ये जिस जगह डेरे लगा देते हैं वहीं पे काबे बना देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि कूचाए जाना से खाक लाएंगे, हम अपना काबा अलग बनाएंगे। कूचाए जाना से खाक लाएंगे, हम अपना काबा अलग बनाएंगे। अब वही हालत हुई, वही मामला ठहरा कि गंजे शकर फरीद ने ऐसा रंग चढ़ाया, अल्लाह अकबर। अब आदतें सीरत अजब थी। आप एक आसा था आपके पास, जब आराम फरमाते तो उस आसा मना डंडा, आसे को साथ सुलाते। जब सुबह उठते आसे को चूम के आंखों से लगाते, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के नीचे। शुक्र है वहां कोई मौलवी नहीं था। बिदत की रट लगाते कि ये अजीब फकीर है, लकड़ी के आसे चूमता है, लकड़ी के आसे साथ सुलाता है। अब एक दिन किसी ने पूछा, हजूर ये आसा इसको चूमते हो और अदब से नीचे भी नहीं रखते हो, इसको भी बिस्तर पे। खैर है, इतना खतरा गुम होने का, आंख में आंसू आए। फरमाया, जानते हो ये आसा किसका है? फरमाया, ये आसा निशानी है मेरे सरकार की, ये आसा निशानी है मेरे सरदार की, ये आसा निशानी है कुतुबुद्दीन सचियार की, ये आसा निशानी है मेरे पीर की, सारी दौलत है ये फकीर की। ये आसा निशानी है मेरे पीर की। जिस लकड़ी को हजरत कुतुबुद्दीन का हाथ लगे उसे तो चूमे गंजे शकर कर, उस लकड़ी पे नजर जिसको मोहम्मद अरबी का हाथ लगे।